اضافت فیویہ جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، اضافت فیویہ جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو، بولو 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 بولو، جس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو۔ دیکھیے جو لیل ہے رات وقت یا جگہ کی بات ہو رہی ہے نا، اب یہ مضاف کے لیے کیا ظرف ہے؟ ظرف ہے، وقت کی بات ہو رہی ہے نا، جیسے صلاۃ اللیل، اب اس میں جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو اس سے پہلے حرف جر فی پوشیدہ ہوگا، جیسے صلاۃ اللیل اصل عبارت ہے صلاۃ فی اللیل، کیا اصل عبارت ہے جی؟ صلاۃ اللیل۔ اچھا جی، اضافت منیہ جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، جس میں مضاف جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو، مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو اور مضاف الیہ کی جنس سے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جنس کے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح مضاف الیہ مضاف پر صادق آ رہا ہے اس کے غیر پر بھی صادق ہے، جیسے خاتم فضۃ چاندی کی انگوٹھی۔ اب جیسے چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے، کیا چاندی کے کنگن نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ چاندی کی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جو انگوٹھی ہے وہ کیا صرف چاندی کی ہوتی ہے؟ نہیں جی، وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور کئی چیزوں کے پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مضاف الیہ جس طرح مضاف پر صادق ہے اس طرح اوروں پر بھی صادق ہے، اور مضاف جس طرح مضاف پر صادق ہے اس طرح اوروں پر بھی صادق ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے چاندی کی انگوٹھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح لوہے کی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے، پلاسٹک کی بھی انگوٹھی ہو سکتی ہے، اور جس طرح چاندی سے انگوٹھی بن سکتی ہے اسی طرح چاندی سے کنگن بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چاندی صرف یہ تو نہیں کہ انگوٹھی پر صادق آتی ہے، چاندی کے برتن بھی ہو سکتے ہیں، بات کی سمجھ آئیے؟ اور اس کے اندر حرف جر من پوشیدہ ہوگا، جیسے خاتم فضہ، اب یہ جو مضاف الیہ ہے یہ مضاف پر بھی صادق آ رہا ہے، چاندی جو ہے یہ انگوٹھی پر بھی صادق آ رہی ہے، اوروں پر بھی صادق آ رہی ہے، اس کے کنگن بھی ہو سکتے ہیں، اس کے برتن بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح یہ اس پر صادق آ رہے ہیں، اور انگوٹھی جس طرح چاندی پر صادق آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح لوہے پر بھی صادق آ رہی ہے، اوروں پر بھی صادق آ رہی ہے۔ تو جس میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے اور مضاف الیہ کی جنس سے دونوں صورتیں، تو اس کے اندر اس سے پہلے حرف جر من، اس میں حرف جر من نکالا جائے گا۔ کیا نکالا جائے گا جی؟ حرف جر نکال جائے گا، جیسے خاتم فضۃ، اصل میں کیا؟ خاتم من فضۃ، اصل میں کیا جی؟ خاتم من فضہ، بولو بولو بولو، اصل میں کیا ہے؟ خاتم من فضہ۔ خاتم من فضۃ۔ اچھا جی، اب یہ سمجھانا بالکل آسان ہو گیا۔ اضافت لامیہ جس میں مضاف الیہ نہ تو مضاف کے لیے ظرف ہو، اب دیکھیے زید وقت یہ جگہ کی بات ہے نہیں، تو یہ زید غلام کے لیے ظرف نہیں ہے، مضاف الیہ نہ تو مضاف کے لیے ظرف ہو اور نہ اس کی جنس سے ہو، نہ اس کے جنس سے ہو، بولو بولو بولو، نہ اس کی جنس سے ہو نہ ظرف ہو۔ اب جیسے یہ زید ہے یہ غلام ہے، ٹھیک ہے جی، زید کا غلام، زید یہ اس کی جنس سے نہیں ہے، یعنی یہ جس طرح اس کے لیے صادق آ رہا ہے اولوں کے لیے صادق نہیں آ رہا۔ یہ جو زید کا غلام ہے یہ صرف اسی کا ہی غلام ہے، یہ صرف اسی کا غلام، وہ آپ کا اور میرا غلام نہیں ہے، وہ آپ کا اور میرا غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس سے پہلے حرف جر لام پوشیدہ ہوگا، اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو اس سے پہلے حرف جر فی پوشیدہ ہوگا، اگر مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو تو اس سے پہلے حرف جر من پوشیدہ ہوگا، اگر نہ ظرف ہو اور نہ اس کی جنس سے ہو تو اس سے پہلے حرف جر لام پوشیدہ ہوگا۔ کیا پوشیدہ ہوگا جی؟ حرف جر لام پوشیدہ ہوگا۔ بولیے بولیے، کیا پوشیدہ ہوگا؟ حرف جر لام پوشیدہ ہوگا۔ کہتے ہیں جی اضافت مانیہ کے دو فائدے ہیں، نمبر ایک تعریف، نمبر دو تخصیص۔ تعریف کا کیا مطلب ہے کہ جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اضافت مانویہ کے دو فائدے ہیں، آپ نے اضافت لفظیہ کا فائدہ پڑھا تھا کہ وہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، کہ اس کے آخر میں جو تنوین ہے وہ گر جائے گا اور نون تثنیہ گر جائے گا اور نون جمع گر جائے گا، لیکن جو اضافت مانویہ ہے نا یہ تعریف کا فائدہ بھی دیتی ہے اور یہ تخصیص کا فائدہ بھی دیتی ہے۔ تعریف کیا ہے کہ یہ نکرہ کو معرفہ بنا دیتی ہے، اور تخصیص کیا ہے کہ جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ تعریف کا کیا مطلب ہے کہ جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، اور تخصیص کا کیا مطلب ہے کہ جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں اگر مفرد منصرف صحیح یا مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح اس کی اضافت ہو یا متکلم کی طرف، اگر مفرد منصرف صحیح یا مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو آپ اس کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حالت وقف میں اس کے آخر میں ہا بھی لا سکتے ہیں، جیسے کتابی
آپ اس کو کتاب یا بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتاب یا بھی پڑھ سکتے ہیں. دل وی یا کو ساکن پڑھیں, دل ویا یا پر فتح پڑھے, یا دل ویا حالت وقم میں یا کے آخر میں ہا بھی پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر اس میں مکسور یا اس میں منقوص یا جمع مذکر سالم کی جب اضافت ہوگی یا متکلم کی طرف, اس میں منقوص کی اضافت ہو جی یا اس میں مکسور کی اضافت ہو, یہ رجل یہ تسنیہ کی اضافت ہو, یا اس میں منقوص کی اضافت ہو, یا جمع مذکر سالم کی اضافت ہو. اسا اس میں منقوص ہے. ٹھیک ہے. اور رجلا تسنیہ کی مثال ہے. اور قاضی اس میں منقوص ہے. اور مسلمون جمع مذکر سالم ہے. جب یہ ہوں گے نا یا کی طرف مضاف, تو پھر یا پر فتح پڑا جائے گا. کیا پڑا جائے گا جی؟ صرف یا پر فتح پڑا جائے. ہاں, جیسے اسا سے اسا یا. ٹھیک ہے جی. اور راجولانی سے راجولا یا پر فتح ہوگا. لیکن اس میں منقوص اور جمع مذکر سالم میں یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا. اس میں منقوص میں بھی یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا. قاضی جب یا کی طرف مضاف ہوا تو پھر ادغام ہو کے پڑھیں گے قاضیہ. اور مسلمون ہے جب یا کی طرف مضاف ہوگا تو پھر اس کے اندر ادغام ہو جائے گا. پھر پڑھیں گے مسلمیہ. کیا پڑھیں گے جی؟ مسلمیہ. بولو 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 مسلمیہ. پھر بولو مسلمیہ. اچھا جی. اسماء ستہ جو آپ نے 6 پڑھے تھے نا ادھر, اسماء ستہ, وہ جب یا کی طرف مضاف ہوں گے نا تو ان کو صرف ساکن ہی پڑھا جائے گا. آپ کو پتہ نا, بن اصل میں آبا بن تھا, خن اصل میں آقا بن تھا, ہمن اصل میں ہاما بن تھا, ہنن اصل میں آنا بن تھا. یہ جو 4 جن کے آخر میں پہلے واو تھا, واو گری ہے تو یہ واو واپس نہیں آئے گی. یہ واو واپس نہیں آئے گی. اور یا کو صرف ساکن ہی پڑھا جائے گا. جیسے ابی, اخی, ہمی, ہنی. ٹھیک ہے جی. میاں دا کی مسئلہ ہے. اور زو یا متکلم کی طرح مضاف نہیں ہوگا. زو یا متکلم کی طرح مضاف نہیں ہوگا. زو یا متکلم کی طرح مضاف نہیں ہوگا.